بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جس موضوع پر ہمیں اشارہ کیا گیا ہے بولنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اس کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ہمارے معاشرہ میں، ہمارے سوسائٹی میں بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں میں سے چند بیماریوں کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے، میرا اور آپ کا سوچ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے۔ اعمال سے اگرچہ ہم خالی ہیں، اعمال سے کوسوں دور ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں میرے اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ چیز بس گیا ہے، یہ چیز رس گیا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اسی سوچ کی عکاسی اپنے اس شعر میں کیا ہے کہ بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں۔ وہاں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ اسی شعر اور اسی سوچ کی جواب آگے کی شعر میں علامہ اقبال مرحوم نے کہا کہ ان اعمال کے ساتھ جنت کا طلبگار ہے کیا؟ ان اعمال کے ساتھ جنت کا طلبگار ہے کیا؟ وہاں سے نکالے گئے تھے آدم، تو پھر تیری کیا اوقات؟ اس سوچ کو نکالیے۔ اعمال سے آپ کو جنت یا جہنم ملے گی۔ اعمال کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا۔ جب تک کہ آپ اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے تو آپ کے جزا یا سزا، جنت یا جہنم کا فیصلہ آپ کی اعمال کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ آپ کے حسب اور نسب کی بنیاد پر ہوگی۔ بزرگوں اور دوستوں، تو ہمارے سماج میں بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں۔ کچھ بیماریوں کی طرف ہم آپ کو اشارہ کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ یقین جما لیجئے کہ اس وحدہ لا شریک اللہ پر میرا اور آپ کا پختہ یقین ہو جائے اور ہمارے دل میں کسی مخلوق کا ڈر اور خوف نہ ہو سوائے اللہ کے ڈر اور خوف کے۔ جب ہم اپنے دلوں سے مخلوق کے ڈر اور خوف کو نکال دیں گے تو پھر دنیا کی تمام برائیوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن جب ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر اور خوف نکل جائے گا تو باپ کے سامنے بھی گناہ کرنے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے، ماں کے سامنے بیٹی گناہ کرنے سے نہیں رک سکتی ہے، اور اسی طریقے سے سماج کے بڑے اور بزرگ لوگوں کے سامنے نوجوان گناہ کرنے سے اجتناب نہیں کر سکتا ہے، بچ نہیں سکتا ہے، جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہ ہو اس وقت تک وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف دل میں پیدا ہوتا ہے تو بند کمرے میں بھی، تاریکی میں بھی کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس وقت بھی وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اور زمانہ ہے۔ آپ نے ان کا نام بارہا سنا ہوگا۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور اور زمانہ خلافت آپ کی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خلافت کے دور میں پورے شہر کا راست کو گشت لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں کہ کوئی میرے شہر میں پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مصیبت میں گرفتار تو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کا چکر لگایا۔ تو ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملاؤ، اس لیے کہ آج جانور نے دودھ کم دیا ہے۔ تو اس بیٹی کا کیا جواب ہے؟ وہ بیٹی کہتی ہے کہ آج ہی تو عمر نے یہ اعلان کیا ہے کہ خبردار کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ تو ماں جواب میں کہتی ہے، بیٹی کہاں عمر اور کہاں میرا اور تیرا یہ بند کمرے میں دودھ میں پانی ملانا، یہ کہاں عمر اور کہاں ہم اور تم اور بند کمرے میں ہے، دودھ میں پانی ملا دو تاکہ سارے لوگوں کو پورے طور پر دودھ دے دیا جائے۔ تو اس وقت اس معصوم بچی کی، اس بیٹی کی کیا جواب ہوتی ہے؟ اس وقت اس بیٹی نے ماں سے کہا کہ اے امی جان ٹھیک ہے، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، میرا گھر بند ہے، بند کمرے میں ہم اس کام کو انجام دیں گے، لیکن عمر کا پروردگار دیکھ رہا ہے، بند کمرے میں اگر ہم نے دودھ میں پانی ملایا، عمر دیکھے یا نہ دیکھے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو جب بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو بند کمرے میں بھی گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے، لیکن جب اللہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے تو سرے عام بھی گناہ کرنے سے وہ نہیں بچتا، سرے عام بھی وہ گناہ کرنے سے نہیں بچتا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کریں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ سوچ اور یہ عقیدہ ہم نے بنا لیا تو بہت سارے گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ہمارے سماج میں جہاں ایک طرف اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا، وہی ہمارے سماج میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف آپ کے دل سے نکلے گا تو پھر آپ کو گناہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب گناہ اتنے قسم کے گناہ ہو رہے ہیں کہ ہم اور آپ اس گناہ کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا تو ہم نماز کے بھی پابند ہوں گے، ماں باپ کے حقوق کو بھی سمجھیں گے، پڑوسیوں کے حقوق کو بھی سمجھیں گے، بچے اپنے ماں باپ کے حقوق کو سمجھے گا، ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے اس حق کو بھی سمجھے گا۔ لیکن جب اللہ کا ڈر اور خوف بندے کے دلوں میں نہیں ہوگا تو جس طریقے سے اللہ کے حقوق میں وہ لاپرواہی سے کام لے رہا ہے، بندوں کے حقوق میں بھی وہ لاپرواہی سے کام لے گا۔ تو جہاں اللہ کے حقوق کو پامال کر رہا ہے وہی بندوں کے حقوق کو بھی پامال کر رہا ہے۔ ہم ایک دو بات کی طرف جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے اس کے طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ابھی کے دور میں ماں باپ کے نافرمان ہیں، ماں باپ کے وفادار نہیں ہیں، اور ماں باپ کو یہ شکایت ہے اپنے نوجوان سے
اپنے ماں باپ کو شکایت ہے اپنے بچوں سے کہ میرا بچہ وفادار نہیں ہے، لیکن یہ وفادار کیسے بنے گا؟ جب اسے صحیح تعلیم دی جائے گی، صحیح تربیت دی جائے گی، صحیح دینی تعلیم کو صحیح طور پر اسے سمجھایا جائے گا، جب ان کے اندر دینداری ہوگی تو وہ ہر ایک کے حقوق کو سمجھے گا کہ باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، بھائی کا کیا حق ہے، بہن کا کیا حق ہے، اور دوسرے سماج کے دوسرے لوگوں کا کیا حق ہے۔ جب یہ چیز اس کے علم میں ہوگا تو وہ دوسرے کے حقوق کو سمجھے گا۔ تو ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا ہے، اور اسی حقوق میں سے ماں باپ کا حقوق۔ آج ہمارے سماج میں جہاں بہت ساری برائیاں خرابی ہے، وہی ایک بڑی خرابی ماں باپ کے ساتھ، ان کے بچوں کا ان کے ساتھ بے احترامی، ان کے ساتھ بے عزتی، یہ بھی عام بات ہو گئی۔ اور یہ عام بات یہ ہے کہ آج کا ماں باپ اپنے بچوں کے متعلق مولانا یا کسی پیر یا کسی ولی یا کسی درویش یا کسی قلندر کے پاس جا کر کے تعویذ اور گنڈے کا استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا شادی سے پہلے میرا بچہ جو ہے بڑا وفادار تھا، بڑا ہی باعزت تھا، بڑا ہی ماں باپ کی خدمت کرنے والا تھا، لیکن شادی کے بعد یہ ماں باپ کا نافرمان بن گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی کمی کی وجہ سے آپ کا بچہ آپ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ آپ نے صحیح تعلیم اسے نہیں دی، آپ نے صحیح تربیت اسے نہیں دی، اس وجہ سے وہ آپ کا نافرمان ہوا ہے۔ لیکن نوجوان سے یہ گزارش ہے کہ ماں آپ کی وہ ماں ہے، باپ آپ کا وہ باپ ہے کہ جس کے بارے میں رب کعبہ نے یہ فرمایا کہ اگر تیرا باپ تجھ سے دکھی ہے، تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، تو یہاں کے سجدوں کی بات نہیں ہے، تو خانہ کعبہ میں چلا جا اور ساری زندگی خانہ کعبہ میں سر پٹک پٹک کر کے عبادت میں گزار دے اور سر پٹک کر کے مر جا۔ لیکن اگر تیرا باپ تجھ سے دکھی ہے، تیری ماں تجھ سے ناراض ہے، تو کعبے کا سجدہ تیرے منہ پر مار دیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، چاہے آپ جتنے بڑے حاجی ہو، چاہے جتنے بڑے نمازی ہو، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے دکھی ہیں تو آپ کی یہ کوئی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہو۔ بہت سارے لوگ نہیں تو کچھ لوگ ضرور حج بیت اللہ کو گئے ہوں، اور ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو حج بیت اللہ کو جاتا ہے اور جب وہ واپس آتا ہے تو وہ انسان جس طریقے سے ایک بچہ آج ماں کے شکم سے نکلا، پیدا ہوا، گناہوں سے معصوم ہے، ٹھیک اسی طریقے سے وہ حاجی ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے کے قلب میں اور دل میں یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے کہ کاش میں بھی ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کروں، روضہ اقدس کا زیارت کر لوں۔ ہر مومن کے دل میں یہ جذبہ اور شوق ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریبوں کے متعلق فرمایا،
اور ان غریبوں کے متعلق فرمایا جو وہاں جانے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، وہاں جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک مرتبہ جاؤ اور اپنی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو، ایک مقبول حج کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے۔ لاکھوں روپیہ آپ خرچ کر کے حج کو جاتے ہیں، صرف ایک نظر پر اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی نوجوان اپنی ماں اور باپ کو دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ 70 مرتبہ مبرور حج کرنے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ تو آج سے ارادہ کر لیجئے، آج سے نیت کر لیجئے، اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے کسی میدان میں ناکامیاب ہو رہی ہیں تو مجیب الرحمان سے دعا کروانے کی آپ درخواست مت کیجئے، حافظ پھول حسن سے آپ اس کامیابی کی تلاش کے لیے دعا کی درخواست مت کیجئے، مولانا طیب القاسمی صاحب سے اس کامیابی کے لیے دعا کی درخواست مت کیجئے، بلکہ جائیے اپنے گھر میں اور اپنی بوڑھی ماں کا آنچل پکڑ کے کہہ دیجئے اے میری بوڑھی اماں میرے حق میں دعا کر دے۔ اگر وہ تیری بوڑھی ماں آنچل پھیلا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دے گی تو وہ دعا باب اجابت سے ٹکرا کے رہے گی، تیرے حق میں قبول ہو کر رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو تڑپتا ہوا دل تیرے ماں کے سینے میں تیرے لیے ہے وہ مجیب الرحمان کے سینے میں تیرے لیے نہیں ہے، وہ حافظ عبدالسلام کے دل میں وہ تڑپتا ہوا دل نہیں ہے۔ جس قلب کے ساتھ اور جس طرف کے ساتھ تیری ماں تیرے حق میں دعا کرے گی اس طرف کے ساتھ کوئی دنیا کا ماں، کوئی دنیا کا عالم یا حافظ یا کسی مسجد کا امام اس طرف کے ساتھ آپ کے لیے دعا نہیں کرے گا۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ماں کی دعا اور ماں کی بد دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑے مشہور پیغمبر ہیں۔ رب کی بارگاہ میں اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے احکم الحاکمین، مجھے ذرا یہ بتائیے کہ کل میدان حشر میں میرے ساتھ کس کا حشر فرمائیے گا۔ ایک انسان کو ماں کی دعا کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، اسی کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے رب سے پوچھا کہ اے میرے پروردگار مجھے بتائیے کہ میدان حشر میں میرا حشر تو کس کے ساتھ فرمائے گا۔ رب کعبہ نے کہا کہ اے موسیٰ فلاں مقام پر ایک نوجوان رہتا ہے، تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار میں دنیا میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے اسے پتہ بتا دیا کہ جاؤ فلاں مقام پر وہ نوجوان رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام زادے سفر باندھ لیے اور اس نوجوان کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ نوجوان ایک گوشت کی دکان پر گوشت کاٹ کر کے بیچ رہا ہے، فروخت کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں، سارا دن گزر گیا، کوئی بھی عبادت اسے نظر نہیں آئی۔ اب پریشان ہے کہ سارا دن گزر گیا، کوئی عبادت نہیں، کوئی ذکر و اذکار نہیں، کوئی
ایسی محفل نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ رات میں کوئی ایسی عبادت کرتا ہو جو اللہ کو بہت پسند ہو، رات کی تاریکی میں کوئی عبادت کرتا ہو جو اللہ کو بہت پسند ہو۔ چنانچہ آج اس کے گھر مہمان رہ کر کے اس راز کو معلوم کر لینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو ہے جب وہ نوجوان گوشت کی دکان کو بند کر کے نکلنے لگا تو اس نوجوان کے قریب پہنچا اور کہا کہ اے نوجوان، میں دور کا مسافر ہوں، اگر مجھ پر احسان فرماؤ تو ایک روز اپنے گھر مہمان بنا لو۔ نوجوان نے کہا کہ خوشی کے ساتھ آپ میرے مہمان رہیے۔ وہ نوجوان حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو لے کر کے اپنے گھر گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو باہر صاحبان دروازے پہ بیٹھا دیا، گھر گیا اور گھر جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگا وہ نوجوان کہ حضرت آپ اگر ابھی کھانا کھائیں گے تو اکیلے کھانا پڑے گا، اور اگر تھوڑی دیر کے بعد کھائیں گے تو میرے ساتھ آپ کھانا کھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نوجوان، اگر ابھی کھائیں گے تو اکیلے کھانا پڑے گا، بعد میں کھائیں گے تو تمہارے ساتھ کھانا پڑے گا۔ نوجوان سے پوچھا حضرت موسیٰ نے کہ آخر کیا وجہ؟ اس نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے مسافر جی، اسے یہ پتا نہیں ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے مسافر جی سن لیجئے، میری ایک بوڑھی اماں ہے، ضعیفہ ہے، کمزور ہے، اتنی ضعیف اور کمزور ہے کہ وہ خود سے اٹھ نہیں سکتی ہے، خود سے بیٹھ نہیں سکتی ہے۔ میں اپنی اماں کو اٹھا کر کے پہلے کھانا کھلاؤں گا، اس کا منہ دھلاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے میں اب خود کو کھانا کھاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے نوجوان، جب تیری اماں اتنی عمر دراز ہے تو اماں سے اجازت لے لو، میں بھی ان سے ملاقات کر لوں۔ وہ نوجوان گیا اور اپنی امی سے اجازت لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اس مقام پر۔ وہ نوجوان اپنی ضعیفہ اور کمزور ماں جو اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو چکی تھی، لاغر اتنی تھی کہ خود سے اٹھ نہیں سکتی، وہ نوجوان اپنی بوڑھی ماں کو اپنے دونوں ہاتھ سے اپنے گود میں اٹھاتا ہے اور اس کے بعد اپنی اس بوڑھی ماں اور ضعیفہ ماں کے منہ کو دھوتا ہے اور دھونے کے بعد گوشت میں اپنی روٹی کو ڈبوتا ہے شوربے کے اندر اور پھر لقمہ بنا کر کے اپنی منہ میں ڈالتا ہے۔ اتنی کمزور اور اتنی عمر دراز ہے کہ دانت بھی منہ میں نہیں ہے۔ وہ نوجوان لقمہ بنا کر کے اس کو نرم کر کے پھر اپنی ماں کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ اس طریقے سے ماں کو وہ یہ کھانا کھلا رہا ہے اور یہ سارا منظر حضرت موسیٰ علیہ نبی وعلیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ جب ماں کو وہ نوجوان کھانا کھلا دیا، منہ دھلا کر کے پھر بستر پر لٹا دیا، ماں نے کہا کہ بیٹا چراغ بجھا دو، مہمان کو بھی کھانا کھلا دو۔ نوجوان نے کہا کہ ہاں امی جان، میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں۔ ماں نے کہا کہ بیٹا چراغ بجھا دیا؟ ہاں امی جان میں نے چراغ بجھا دیا۔ اس تاریک اور بلد کمرے کے اندر میں اس ضعیف اور کمزور ماں کی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے میرے پروردگار، میری ضعیفی اور کمزوری کو دیکھ، میری کمزوری کو دیکھ، میرا یہ بیٹا میری خدمت کر رہا ہے، اس کے صلے میں کچھ سے اور کچھ نہیں مانگتی۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میری خدمت
میرے بیٹے کا حشر کل قیامت کے دن اپنے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ فرما دے. اتنا سننا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سجدے کے اندر گر پڑتے. ایک عام انسان کو ماں کی عزت اور ماں کو راضی کرنے پر اللہ نے اتنے بڑے انعام سے نوازا کہ اپنے زمانے کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ان کا حشر فرمایا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں رب کا واسطہ ہے، اس آمنہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے کہ کسی بھی حال میں خدا کے واسطے اپنے والدین کو اپنے عمل سے ناراض مت کیجئے گا. اگر آپ کی والدہ، آپ کی ماں، آپ کے والد آپ سے ناراض ہے تو چاہے آپ جتنی عبادتیں کر لیں، جتنی بندگی کر لیں، سب بیکار. تو ایک طرف ماں کی دعا ایک عام نوجوان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، دوسری طرف اگر نا سمجھی کی بنیاد پر یا کم علمی کی بنیاد پر کوئی ماں اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتی ہے، ان سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی حال میں اگر نادانی کی بنیاد پر یا کم علمی کی بنیاد پر آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کریں یا آپ کی بے عزتی کی کریں تو اللہ کے واسطے ان کے لیے آپ کبھی بد دعا مت کیجئے گا. اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے بد دعا کر دیجئے گا تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ وہ نوجوان نہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ آخرت میں کامیاب ہوگا. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین مفسر قرآن گزرے. ان کے زمانے میں ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حج بیت اللہ کو تشریف لے گئے، اور جب وہ حج بیت اللہ کو گئے، حج سے فراغت کے بعد جب وہ سوئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی بتانے والا بتا رہا ہے کہ اس سال جتنے بھی لوگ حج بیت اللہ کو آئے اللہ نے سب کے حج کو قبول کیا. ایک شخص ابن ہارون نام کا ہے، وہ بلخ سے آیا ہے، اس کے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا. اب یہ پریشان صبح سویرے اٹھے اور ان کو تلاش کرتے پھرے، پتا کر کے اس کے مقام پر پہنچے. ہم آپ کو پہلے جو واقعہ سنائے کہ ماں کی دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا ہے، اب پھر ماں کی بد دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے. اب وہ اس کو تلاش کرتے کرتے اس کے مقام پر پہنچے. بلخ کا رہنے والا ابن ہارون، کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس کی حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا. جب اس شہر میں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پہنچے تو لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو فلاں مقام پر اللہ کی عبادت و بندگی میں لگا ہوا ہے، وہ تو بہت نیک صالح آدمی ہے، وہ تو حج پہ حج کرنے والا ہے، غریبوں پر اپنا مال لٹانے والا ہے، وہ بہت نیک آدمی ہے، لوگوں سے بہت کم ملنا جلنا ہے، ہر سال حج بیت اللہ کو جاتا ہے. لوگوں نے اس کی جو
جو ہے عبادات کو دیکھ کر کے اس کی تعریف بیان کرنا شروع کیا۔ اب حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ پریشان حال ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ایک طرف تو شہر کا شہر، پورے شہر کے لوگ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رات دن اللہ کی عبادت و بندگی میں مشغول رہتا ہے، اور دوسری طرف اس کی حج قبول نہیں۔ وہ اس مقام پر پہنچے اور پہنچ کر کے دور سے ہی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے سلام کیا۔ آگے سے ابن ہارون کہہ رہے ہیں، جواب دینے کے بعد اے مالک بن دینار کیسے آنا ہوا؟ مالک بن دینار حیران ہے کہ میں نے اپنا نام اسے نہیں بتایا، لیکن اسے کیسے پتا چل گیا؟ تو جب کوئی ولادت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اللہ اسے کشف عطا فرماتا ہے، اپنے کشف اور الہام کے ذریعے سے عبادت و بندگی اتنی کی کہ اللہ نے کشف کے ذریعہ سے یہ بتا دیا کہ آنے والے شخص کا نام مالک بن دینار ہے۔ مالک بن دینار حیران اور پریشان ہے کہ اس کی بزرگی کا یہ عالم ہے، اس کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ بغیر نام بتائے اس نے نام بتایا۔ تو مالک بن دینار نے کہا کہ نہیں، یوں ہی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ آگے سے پھر بڑھ کر کے ابن ہارون نے کہا کہ نہیں، تم صرف ملاقات کے لیے نہیں آئے ہو، جو اصل راز کی بات ہے وہ رکھو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ بات ہے، ہم نے ایسا خواب کے ذریعے سے سنا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اے نوجوان آخر وجہ کیا ہے؟